قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کر دینا. اور کسی نے بات حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب کی ہے، اے اللہ کے نیک بندو، ہو سکتا ہے دونوں کے ساتھ پیش آئی ہو. کیا فرماتے تھے کہ ان کو بلا کر کے ان کے والد محترم کبھی کبھی اپنے پاس بٹھا لیا کرتے تھے اور بٹھا کر کے ارشاد فرماتے تھے، اے میرے بیٹے قاسم، ہاں اللہ نے تجھے علم دیا ہے، اس علم کی برکت سے اللہ تجھے دولتیں بھی عطا کرے گا، اللہ تجھے شہرتیں بھی عطا کرے گا، اللہ تجھے عزتیں بھی عطا کرے گا. یہ اس علم کی برکت اس دنیا میں ہے، یہ اس علم کی برکت آپ اپنی نظروں سے اس دنیا کے اندر دیکھو گے. فرماتے تھے میرے بیٹے قاسم، اللہ نے تجھے عالم بنایا ہے، اللہ یہ 3 چیزیں ضرور تیرے قدموں کے اندر ڈال کر کے رہے گا. اللہ اس علم کی برکت سے تجھے دولتوں کے انبار لگائے گا. اے اللہ کے نیک بندو، لیکن اللہ کے خاص بندے وہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی مالدار اشرفیاں لے کر کے آئے تو مولانا قاسم جیسے منع کر دیں اور وہ آپ کے جوتوں میں ڈال کر کے چلا جائے اور آپ ان کو جھاڑ کر کے اس طرح چل دیں جیسے کوئی زمین کی ریت اور مٹی ہے. اسی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا، اے میرے بیٹے قاسم، اللہ تجھے دولتیں بھی عطا کرے گا، اللہ تجھے عزتیں بھی عطا کرے گا. عزتوں کے کیا کہنے کہ آج بھی ہر نگری، ہر گاؤں، ہر قصبے میں آپ کو قاسمی نظر آتا ہے. جانتا ہے کس کی عزتیں ہیں؟ یہ مولانا قاسم نانوتوی کی طرف نسبتیں ہیں. اور ہر طالب علم دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے نام کی نسبت قاسمی طرف ہو جائے. اور ہر عالم جس کے ساتھ یہ نسبت جڑی ہوئی ہے وہ فخر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے دولت عطا فرمائی ہے. اے اللہ کے نیک بندو، حالانکہ وہ بھی انسان ہی تھے، حالانکہ وہ بھی اللہ کے میری اور آپ کی طرح بندے ہی تھے، لیکن کیا فرماتے تھے ان کے والد محترم، اللہ تجھے دولت بھی عطا کرے گا، اللہ تجھے عزت بھی عطا کرے گا، اللہ تجھے شہرت بھی عطا کرے گا. ارے شہرت کے کیا کہنے، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں ایسی جگہ پر گیا جہاں پر 6 مہینے دن ہے، 6 مہینے رات ہے. میں نے وہاں نماز ادا کی، میں نے امام صاحب سے ملاقات کی. تو امام صاحب سے جب ملاقات کی تو امام صاحب بھی کہیں اور کے فاضل نہیں تھے، وہ بھی قاسمی تھے اور دارالعلوم کے فاضل تھے. شہرت کے کیا ٹھکانے، لیکن ساتھ میں فرماتے تھے میرے بیٹے قاسم، یہ تینوں چیزیں مرنے کے بعد میرے کسی کام کی نہیں ہیں. اللہ تجھے دولت عطا کرے میرے کسی کام کی نہیں، اللہ تجھے شہرت عطا کرے میرے کسی کام کی نہیں، اللہ تجھے دولتیں اور شہرتیں عزتیں عطا کرے مرنے کے بعد میرے کسی کام کی نہیں ہے. تو مولانا فرماتے تھے ابا جان آپ کے کام کی کیا چیز ہے؟ تو پھر آنکھوں میں آنسو لے کر کے آ جاتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ میرے بیٹے قاسم، میں نے تجھے حافظ بنایا ہے، میں نے تجھے قرآن کا حافظ بنایا ہے. مجھ سے وعدہ کر کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میری قبر کے پاس آ کر کے صرف ایک پارہ روز کا پڑھ دیا کرنا. صرف میرے کام کی یہ چیز ہے، صرف میرے کام کی یہ دولت ہے، ورنہ تیری کوئی چیز میرے کسی کام کی نہیں. اے اللہ کے نیک بندو، ذرا میں اور آپ اب غور کریں. میں اور آپ اولادوں کے لیے محنت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، قربانیاں کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ذلتیں بھی جھیلتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نیک بندو کبھی توہین و تذلیل بھی مجھے اور آپ کو اولاد کے لیے برداشت کرنی پڑتی ہے. لیکن ذرا مجھے بتلاؤ، ذرا مجھے بتلاؤ، اولاد دنیا کے اندر ترقی کر رہی ہے، میرے اور آپ کے کس کام کی ہے جب دنیا سے چلے جائیں؟ ارے دنیا سے جانا تو دور کی بات، اگر یہ اولادیں اللہ کے قرآن کی طرف نہ آئی، اللہ کے دین کی طرف نہ آئی، تو پھر رب کعبہ کی قسم مجھے وہ نقشہ کھینچنے دیجئے کہ ایک طرف باپ کا جنازہ پڑا ہوا ہے یا باپ بیمار ہو گیا ہے اور اولادوں کو اپنا باپ گھر میں پڑا ہوا بوجھ لگ رہا ہے اور دعائیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ اولاد، ہاں کسی طریقے سے باپ کا جنازہ نکلے، کس طریقے سے اس سے پیچھا ہمارا چھوٹ جائے، کس طریقے سے ہم اس سے اپنی جان بچانے والے ہو جائیں. یہاں تک کہ باپ گھر میں کرا رہا ہے اور اس کے منہ میں کوئی پانی ڈالنے والا تک نہیں ہے.